بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بخت نصر کون تھا جس نے سب سے پہلے بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ بخت نصر کون تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بطور عذاب مسلط کیا، اور اس بخت نصر نے کس طرح سے بنی اسرائیل کا قتل عام کیا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بخت نصر جس کے ساتھ اللہ کے نبی نے معاہدہ کیا کہ وہ انہیں اپنی امان میں رکھے جب وہ بنی اسرائیل کا قتل عام کرے گا، وہ بخت نصر کون تھا کہ جس کو اللہ کے نبی نے بچپن میں اس کی تیمارداری کی اور اس کو بتایا کہ وہ کس طرح سے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کرے گا۔ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ ظالم ترین بادشاہ بخت نصر، جس کا دراصل نام بخت نصر ہے، بخت کے معنی ابن کے ہیں اور نصر ایک بت کا نام تھا جس کے پاس یہ زنا زادہ پڑا ہوا ملا، اس لیے اسے بخت نصر کہا جاتا ہے۔ ایک اور قول کے مطابق بخت نصر اس لیے نام ہے کیونکہ وہ کتیا کے دودھ سے پلا تھا۔ بخت کتیا کا نام تھا اور نصر اس کے مالک کا جو آتش پرست تھا۔ کہانی اس طرح سے ہے کہ جب بنی اسرائیل نے بہت زیادہ نافرمانیاں کی اور خدا کے احکام کو بالکل پس پشت ڈال دیا، اور خدا نے اس پر کسی کو مسلط کرنا چاہا کہ ان کو ذلیل کرے اور قتل کرے، حضرت ارمیا کو وحی کی کہ وہ بنی اسرائیل کو بتا دے کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ اپنی ذات مقدس کی قسم کھاتا ہے کہ ان کو ایسی سخت بلاؤں کے ذریعے معرض امتحان میں لائے گا کہ صاحبان عقل و دانا حیران رہ جائیں گے، اور اپنے بندوں پر سے ایک شخص کو ان پر مسلط کرے گا جو بدترین نطفہ سے پیدا ہوگا، جس کی غذا بھی بدترین اشیاء ہوں گی۔ وہ ان کے مردوں کو قتل کرے گا اور ان کی عورتوں کو اسیر کرے گا، اور بیت المقدس کو خراب کرے گا جو ان کا خانہ شرف و عزت ہے جس پر وہ فخر کرتے ہیں، اور اس پتھر کو جس پر تمام دنیا میں ناز کرتے ہیں مزبلوں پر ڈال دے گا، اور یہی حالت 100 سال تک باقی رہے گی۔ حضرت ارمیا علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جب یہ تمام کہانی سنائی کہ اللہ اس طرح سے آپ پر عذاب نازل کرے گا، تو ان لوگوں نے کہا کہ اے نبی، اللہ سے پوچھو کہ جو فقیر، مسکین اور غریب ہیں ان کا کیا گناہ ہے کہ اللہ ان پر بھی یہ عذاب نازل کرے گا۔ حضرت ارمیا علیہ السلام نے اس کے لیے 7 روز تک ایک لقمہ کھانے پر اکتفا کیا اور اللہ کی وحی کا انتظار کیا، مگر وحی نازل نہ ہوئی۔ پھر انہوں نے 7 روزے رکھے اور اس کے بعد اور 7 روزے رکھے، تب اللہ نے وحی نازل کی اور کہا کہ اے ارمیا، مجھ سے ایسے سوال مت کرو ورنہ تمہارا منہ پشت کی جانب پھیر دوں گا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اس امر میں شفاعت کرو جو مقدر ہو چکا ہے؟ ان سے کہہ دو کہ تمہارا یہی گناہ ہے کہ تم لوگوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے تھے اور انکار نہ کرتے تھے، اور ان لوگوں کو نصیحت کرتے تھے اور نہ ان سے علیحدہ ہوتے تھے۔ تو تب حضرت ارمیا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے پالنے والے، مجھے تو بتا کہ وہ شخص کون ہے جو بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کرے گا۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ فلاں جگہ پر جاؤ، ایک لڑکے کو دیکھو گے جس کو امراض مزمن میں سب سے زیادہ مبتلا پاؤ گے، جس کا مطلب ہے جیسے خارش زدہ کتا۔ اس کی پیدائش سب سے زیادہ خبیث اور بدتر ہے، یعنی وہ ولد الزنا ہے، اس کا عذاب تمام لوگوں سے بدتر ہے۔ حضرت ارمیا علیہ السلام اس مقام پر پہنچے، وہاں کاروان سرا میں ایک لڑکے کو دیکھا جسے لوگوں نے گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا ہے اور وہ زمین پر پڑا ہوا ہے، صرف اس کی ایک ماں ہے جو ایک پیالے میں سوکھی روٹی کے ٹکڑے توڑ رہی ہے اور اس کے سامنے سور کا دودھ دوہ کر لاتی ہے۔ وہ روٹی کھا لیتا ہے اور دودھ پی لیتا ہے۔ وہ سور کے دودھ میں سوکھی روٹی بھگو کر اسے کھلاتی ہے
حضرت ارمیہ علیہ السلام سمجھ گئے کہ جس کے بارے میں خدا نے فرمایا یہ وہی لڑکا ہے۔ حضرت اس کے پاس گئے اور اس کا نام پوچھا۔ اس نے بتایا بخت نصر۔ حضرت ارمیہ کو یقین ہو گیا۔ آپ نے اس کا علاج شروع کر دیا یہاں تک کہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ جب وہ تندرست ہو گیا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تم مجھے جانتا پہچانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، البتہ اتنا سمجھتا ہوں کہ آپ ایک نیک صالح آدمی ہیں۔ فرمایا میں بنی اسرائیل کا نبی حضرت ارمیہ ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا میں تمہیں ایک خبر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عنقریب قریب تم کو بنی اسرائیل پر مسلط کرے گا اور تم ان پر غالب آؤ گے، اور وہاں غیر محفوظ اور غیر معمول فضا پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے میں تم سے خواہش کرتا ہوں کہ مجھے ایک امان نامہ لکھ کر دو تاکہ میں اس سے بوقت ضرورت فائدہ حاصل کر سکوں۔ تو جب اس نے امان نامہ لکھ کر دے دیا تو حضرت ارمیہ علیہ السلام واپس اپنی زندگی گزارنے لگے، یہاں تک کہ وہ بخت نصر جوان ہوا اور اس کا گز رکات جنگل اور پہاڑ کی لکڑی لانے پر تھا۔ وہ اپنا پیٹ بھی پالتا تھا اور لوگوں کو بنی اسرائیل کے خلاف ابھارتا بھی تھا، یہاں تک کہ اس کی ہمراہ جمعیت ہو گئی اور وہ بڑی طاقت کا انسان بن گیا اور نہ جانے کیسے بادشاہ بابل بن گیا۔ پھر موقع سے اس نے بیت المقدس پر چڑھائی کر دی اور بے شمار افراد اطراف سے آ کر اس کے ہمراہ ہو گئے۔ جب حضرت ارمیہ کو معلوم ہوا وہ ایک لشکر لے کر آ رہا ہے تو جناب حضرت ارمیہ نے اپنا امان نامہ لے کر آئے اور اس کو ایک لکڑی پر باندھ کر بلند کیا۔ جب اس کی نظر اس پر پڑے تو اس نے بلا بھیجا۔ آپ نے اس کے سامنے امان نامہ پیش کیا۔ اس نے پوچھا آپ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا میں وہی شخص ہوں جس نے علالت کی حالت میں تیرا علاج کیا تھا اور تو نے مجھے مشکل وقت کے لیے امان نامہ دیا تھا۔ اس نے کہا میں نے آپ کو امان دی لیکن آپ کے بال بچوں کے لیے امان مشروط ہے۔ اب میں یہاں سے ایک تیر پھینکوں گا، اگر وہ بیت المقدس تک پہنچ گیا تو ان کے لیے امان نہ ہوگی، اور اگر نہ پہنچا تو پھر میں ان کو معاف کر دوں گا۔ غرض ہے کہ اس نے وہاں سے تیر پھینکا اور وہ بیت المقدس تک جا پہنچا، تو جس پر اس نے کہا کہ تمہارے خاندان کو کوئی امان نہیں، جس پر حضرت ارمیہ بہت پریشان ہوئے۔ لیکن اس بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا اور وہاں پر جتنے بھی بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کا قتل عام کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق بے شمار حافظین تورات کو قتل کر دیا، بے شمار افراد کو قید کر لیا، جن میں سے صرف 70,000 بچے تھے، جن میں دانیال، خانیان، عزازیہ اور مشائل شامل تھے۔ بخت نصر نے وہاں کی آبادی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو آزاد چھوڑ دیا۔ یہ سلوک ان لوگوں کے ساتھ کیا جو اندھا دھند قتل و غارت سے بچ گئے تھے۔ پھر وہ سارا کچھ لے کر بابل واپس چلا گیا۔ اس کے بعد جتنے بھی لوگ بنی اسرائیل کے بچ گئے تھے تب وہ حضرت ارمیہ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے ارمیہ ہمیں کسی طرح سے امان دو اور ہمیں بتاؤ کہ ہم کیا کریں۔ تب حضرت ارمیہ علیہ السلام نے کہا کہ اب خوف مت کھاؤ، خوف صرف اللہ سے کھانا چاہیے۔ اب آپ یہاں اسی شہر میں جو کہ برباد ہو چکا ہے وہیں پر رہو اور میری امان میں اور اللہ کی امان میں رہو۔ لیکن انہوں نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کی کوئی بات نہ سنی اور انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ مصر کے پاس جانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں ایک خط لکھ کر دیں کہ بادشاہ مصر ہمیں اپنی امان میں رکھے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے ان کو بہت روکا لیکن وہ نہ مانے اور بادشاہ مصر کے پاس چلے گئے جس نے انہیں اپنے پاس امان دے دی۔ جب حضرت ارمیہ علیہ السلام کو معلوم ہوا تو وہ بھی ان کے پیچھے مصر چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے بتایا کہ بخت نصر اور بادشاہ مصر میں جنگ ہوگی اور بخت نصر جیت جائے گا، اور اس کی علامت یہ ہے کہ مجھے وہ جگہ دکھا دی گئی ہے جس جگہ فتح کے بعد بخت نصر کا تخت بچھے گا۔ پھر حضرت نے 4 پتھر اس کے تخت کی جگہ دفن کر دیے۔ بخت نصر نے چڑھائی کی اور مصر کو فتح کر لیا، ان پر غلبہ حاصل کیا اور ان کو قید کیا۔ جب غنیمت تقسیم کرنے لگا تو
انہوں نے حضرت ترمیہ علیہ السلام کو دیکھا تو آپ سے کہا میں تو آپ کا احترام کرتا ہوں اور آپ میرے دشمنوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میں اس لیے آیا تھا کہ ان کو آگاہ کر دوں کہ تو ان پر غالب آئے گا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ میں ان کو تیرے رعب و جلال سے متاثر کروں اور خوف دلاؤں تاکہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں اور کسی کی امان پر بھروسہ نہ کریں۔ میں یہ سب ایسی حالت میں کر رہا تھا تو بابل میں تھا۔ میں نے یہاں پہنچتے ہی تیرے تخت کی جگہ بھی ان کو بتا دی تھی اور تخت کے ہر پائے کی جگہ ایک ایک پتھر دفن کر دیا تھا، اور ان لوگوں نے سب کچھ دیکھا تھا۔ ان کے اس فرمانے پر بخت نصر نے تخت ہٹوا کر اس کے ہر پائے کی جگہ کھدوائی۔ جب پتھر برآمد ہوئے تو اس نے حضرت ترمیہ علیہ السلام کے قول کو صحیح پایا اور حضرت سے کہا اب میں ان کو اس وجہ سے قتل کروں گا کہ انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور آپ کی باتوں کا یقین نہ کیا۔ حضرت نے فرمایا بادشاہ تجھے رحم لازم ہے۔ اس نے ایک نہ سنی اور سب کو قتل کر دیا اور واپس بابل چلا گیا۔ تو یہ وہ تھا ظالم ترین بادشاہ جو تاریخ میں کوئی اور نہیں آیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو بنی اسرائیل کو سزا دینے کے لیے ان کو مسلط کیا۔ میری اس طرح کی نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔